آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر آزاد کشمیر میں جاری مذاکراتی عمل میں پیش رفت شروع ہو گئی ہے۔ امن اور سکون کی فضا قائم ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مظفر آباد میں وفاقی وزراء پر مشتمل اعلیٰ سطحی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج نماز جمعہ کے بعد ہوگا۔ اجلاس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان، سینیٹر رانا ثناءاللہ احسن اقبال، سردار یوسف، قمر زمان قائرہ، امیر مقام اور طارق فضل چودھری شریک ہوں گے، جبکہ عوامی ایکشن کمیٹی کی کور ٹیم بھی اپنے لاہ عمل کے ساتھ شرکت کرے گی۔ ذرائع کے مطابق تمام مطالبات ماسوائے ماورائے آئین تسلیم کیے جانے پر اتفاق رائے متوقع ہے اور مہاجرین مقیم پاکستان وزراء کی تعداد اور مراد پر کمیٹی تشکیل دیے جانے کا امکان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل جاری ہے۔ مظفر آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور آج نماز جمعہ کے بعد ہوگا۔ وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان اہم اجلاس متوقع ہے۔ سینٹ کا اجلاس آج ارکان کی غیر حاضری کے باعث صرف چند منٹ بعد ہی ملتوی کر دیا گیا۔ پریزائڈنگ آفیسر شہری رحمان کی صدارت میں اجلاس کے آغاز پر شہداء کے لیے فاتحہ خوانی ہوئی، تاہم سینیٹر عمر فاروق نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ 5 منٹ کے وقفے اور گھنٹیاں بجانے کے باوجود کورم پورا نہ ہو سکا اور گنتی پر صرف 19 اراکین موجود پائے گئے۔ شہری رحمان نے کہا کہ آج بلوچستان کی صورتحال پر بحث اور وزیر خارجہ کی جانب سے غزہ پر بریفنگ ہونی تھی، لیکن کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا صدیق انجم کو معطل کرنے کے لیے تحریری خط ارسال کر دیا گیا۔ خط میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صدیق انجم کے خلاف زیر التوا FIR اور ریٹ پٹیشن کا فیصلہ آنے تک معطلی کی سفارش، خیبر پختونخوا کی چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو باقاعدہ درخواستیں بھی بھیج دی گئی ہیں۔ شفافیت اور بہتر طرز حکمرانی کے لیے تعدیبی کارروائی شروع کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ صدیق انجم کے خلاف کارروائی کے لیے قانونی عمل جاری۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صدیق انجم کی معطلی کی سفارش کر دی گئی ہے، باقاعدہ خط لکھ دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا صدیق انجم کو معطل کرنے کے لیے تحریری خط ارسال کر دیا گیا۔ خط میں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن صدیق انجم کے خلاف زیر التوا FIR اور ریٹ پٹیشن کا فیصلہ آنے تک معطلی کی سفارش، خیبر پختونخوا کی چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو باقاعدہ درخواستیں بھی بھیج دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کابینہ کا اجلاس 6 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے طلب کر لیا ہے۔ کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں 34 نکات شامل ہیں۔ اجلاس کے ایجنڈے میں محکمہ ماحولیات، موسمیاتی تبدیلی، ساحلی ترقی، دیگر موضوعات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ صوبے میں ٹائر پاور پلانٹس کے آپریشن پر پابندی سے متعلق تجویز پر غور کیا جائے گا۔ عازمین حج کے لیے سرکاری اسکیم کے تحت واجبات کی دوسری اور آخری قسط جمع کروانے کا مرحلہ شروع ہونے کو ہے۔ ذرائع کے مطابق دوسری قسط 3 سے 10 نومبر تک ملک کے 14 منتخب بینکس میں جمع کروائی جا سکے گی۔ بصورت دیگر درخواست منسوخ تصور ہوگی۔ دوسری قسط کی مد میں فی کس 6.5 لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے، جبکہ ڈبل بیڈ فیملی روم کے لیے اضافی 2 لاکھ اور ٹرپل بیڈ کے لیے 67,000 روپے فی کس ادا کرنا ہوں گے۔ حج پیکج کی مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رضوان عباسی موجود ہیں۔ جی رضوان عباسی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، سرکاری حج اسکیم رائے 2026 کے تحت حج واجبات کی جو دوسری اور آخری قسط جمع کرانے کا مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ عازمین حج جو مقررہ مدت میں واجبات جمع نہیں کرا سکیں گے وہ اس سال حج پر جانے سے محروم رہیں گے۔ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو حج واجبات کی دوسری قسط ہے وہ 3 نومبر 10 نومبر تک وصول کی جائے گی۔ عازمین یہ رقم ملک کے جو مختلف جو بینکس ہیں ان میں جن میں 14 بینکوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کی مختلف شاخوں پر جمع کروا سکتے ہیں، اور دوسری قسط کی مد میں فی کا 6.5 لاکھ روپے وصول کیے جائیں گے۔ رہائشی سہولت کے انتخاب اور اضافی واجبات بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈبل بیڈ، فیملی بیڈ اور جو کے لیے جو روم منتخب کرنے والے جو عازمین ہوں گے ان کو لازمی طور پر مزید 2 لاکھ روپے فی کا حج ٹرپل بیڈ روم کے لیے جو حج واجبات جمع کروانے کی دوسری اور آخری قسط جمع کروانے کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ رضوان عباسی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اچھی بات ہے اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے بقول وہ قرض نہیں لیں گی، مگر پنجاب کے سیلاب متاثرین کو کب سے رقم ملنا شروع ہو جائے گی؟ پنجاب حکومت سے سیلاب نقصانات کا تخمینہ نہیں لگ رہا تو رقم کی ترسیلات کب ہوں گی؟ مزمل اسلم نے کہا کہ پنجاب حکومت اکثر خیبر پختونخوا کے منصوبوں اور خودداری کی نقل کرتے ہیں۔
रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश और जालाबारी, मरी, कहूटा, कोटली सतिया में भी बारिश हुई। ठंडी हवाओं से खुनकी में इजाफा। महकमा मौसमियात की आज मरी, गलियात, जहेलम, गुजरांवाला और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। दीर, चतराल, पेशावर, मर्दान के अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। सिंध में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। फैसलाबाद से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी फैसल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस वक्त मलका कोसार को बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस वक्त भी आसमान के ऊपर काले बादल छाए हुए हैं और उसी के साथ ही मौसम जो है वो सुबह सवेरे बड़ा खुशगवार है। शहरी जो है वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि जो सर्दियों की पहली बारिश इसे समझा जा रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर अब सर्दियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और महकमा मौसमियात ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी बारिश की पेशन गोई कर रखी है। इस वक्त मौसम जो है शहर इक़्तिदार का वो इंतहाई खुशगवार है। शहरी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और इस वक्त भी आसमान के ऊपर जो है वो काले बादल छाए हुए हैं। जी नाज़रीन, एबीएन स्टूडियो से इतना ही।